بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، السلام علیکم. میں آج آپ سے ایک مرتبہ پھر ایسے مشکل حالات میں مخاطب ہوں جب خلیج میں جنگ جاری ہے اور اس کے باعث پورے خطے میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ غریب کا چولہا مدھم ہو رہا ہے. کسان کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں اور عام آدمی کے لیے نئے چیلنجز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے حد المقدور کوشش کی کہ عوامی بہبود کے لیے، آپ کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جو قومی وسائل ہیں جو کہ یقیناً محدود ہیں، ان کو آپ کی مشکلات کم کرنے کے لیے صرف کیا جائے اور ایک ایک پیسے کی بچت سے آپ کو اس مہنگائی کے طوفان سے بچایا جا سکے. آج عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے اور مہنگائی جس نے کہ دنیا کی طاقتور معیشتوں کی بھی کمر توڑ دی ہے، یقیناً پاکستان بھی اس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اسی لیے پچھلے 3 ہفتوں میں نے آپ کے اوپر اس ہر روز تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ ڈالنا قطعاً مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کس طرح زندگی بسر کرتا ہے. فجر کی نماز ادا کر کے آپ رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں اور سارا دن جاڑے میں دھوپ میں محنت کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ رزق حلال سے پالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی بے پناہ مسائل ہیں. اسی لیے میں جلد سے جلد بند ہو جائے اور امن قائم ہو جائے، اس کے لیے پاکستان کی حکومت نے، میں نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر نے انتہائی خلوص دل کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے جب سے جنگ چھڑی ہے دن رات کاوشیں کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے اپنا یہ فرض نبھاتے رہیں گے جب تک آگ کے شعلے بجھ نہیں جاتے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اب کل قومی مشاورت کے حوالے سے وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے آئندہ کے لیے اعلانات کیے. اس کے پیچھے بھرپور مشاورت ہوئی
میں صدر پاکستان کا مشکور ہوں جنہوں نے پوری قومی قیادت کو ایوان صدر میں دعوت دی، جہاں پر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر، گلگت بلتستان کے انٹرم کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ، میں خود اور فیلڈ مارشل اور دوسرے زعماء موجود تھے، اور وہاں پر بھرپور مشاورت ہوئی۔ اس کے اگلے دن بھی وزیر اعظم ہاؤس میں مکمل مشاورت کی گئی، اور پھر کل ایک بھرپور اجتماع میں جہاں پر چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ تشریف فرما تھے، اور اسی طریقے سے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاقی وزراء سب موجود تھے، لہذا بڑی ارک ریزی کے بعد ایک جامع پروگرام کا اعلان کیا گیا۔ آپ نے حالیہ ہفتوں اور دنوں میں دیکھا کہ بعض ممالک میں میلوں لمبی قطاریں لگیں، اور کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو بے پناہ تکلیف ہوئی۔ الحمدللہ پاکستان میں اس خدائے بزرگ و برتر کے کمال مہربانی اور فضل سے پاکستان میں ہم نے ان تمام معاملات کو دور رکھا، اجتماعی کاوشوں اور بروقت فیصلوں کے ذریعے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب کل کے اعلانات کے مطابق موٹر بائک کو 1 لیٹر کے اوپر 100 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس میں مال بردار گاڑیوں کو سپورٹ دینے کے لیے 1 ماہ تک 100 روپے فی لیٹر کے حساب سے سبسڈی دی جائے گی، جس کے تحت چھوٹے ٹرکوں کو 70,000 روپے، بڑے ٹرکوں کو 80,000 روپے، اور عوامی سفر کی بسوں کو یعنی پبلک ٹرانسپورٹ ان بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جائے گی، تاکہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اور کرایوں کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ پاکستان کے چھوٹے کسانوں کے لیے 1,500 روپے فی ایکڑ امداد مہیا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان ریلویز کے حوالے سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اکانومی کلاس کے جو ڈبے ہیں وہاں پر مسافروں کے لیے قطعاً کرایہ نہیں بڑھایا جائے گا، اور اس حوالے سے میں نے وزارت ریلوے کو واضح ہدایت جاری کر دی ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام جو اعلانات جو کل کیے گئے، اور ابھی میں نے اس کی جو آپ کو تصویر پیش کی ہے، میں ان تمام قومی جذبات سے بھرے اقدامات کے لیے صوبائی وزرائے اعلیٰ محترمہ
مریم نواز شریف صاحبہ، جناب مراد علی شاہ صاحب، جناب سہیل آفریدی صاحب اور جناب میر سرفراز بگٹی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس قومی مقصد کے لیے اپنے وسائل مہیا کرنے کے لیے بلا تاخیر کمٹمنٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت کی آواز ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت اس تاریخ کے بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ صرف اور صرف قومی یکجہتی، اتفاق، اتحاد ہی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ تمام اعلانات جو کیے گئے، اس کا اطلاق گلگت بلتستان پہ بھی ہوگا اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہوگا، جس کے لیے وسائل انشاءاللہ وفاقی حکومت بخوشی مہیا کرے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، مجھے پوری طرح احساس ہے کہ ان اقدامات کے باوجود بھی آپ کی مشکلات میں کمی تو ضرور آئے گی انشاءاللہ، لیکن میں یہ بات بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ روزمرہ کی حوالے سے آپ کی جو ضروری اشیاء آپ کو ہر روز لینی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو اس سے کہیں زیادہ وسائل بھی مہیا کیے جائیں تو وہ کافی نہیں ہوں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے یہاں پر صدق دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑی دردمندی کے ساتھ کہ ہم اور بڑے خلوص کے ساتھ، اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ امن اور چین سے دوبارہ اپنی زندگی کے معمولات پر واپس نہیں آ جاتے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم تمام توانائیاں اور تمام وسائل اس کام کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے۔ اسی سوچ کے تحت میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پٹرول کی مد میں، جس کی قیمت کا کل اعلان کیا گیا جو کہ 458 روپے تک بڑھ گئی، اس قیمت کو کم کرنے کے لیے میں آج پٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس طرح آج رات 12 بجے پٹرول کی قیمت جو کہ 458 روپے فی لیٹر ہے، اسے کم کر کے 378 روپے فی لیٹر آج رات 12 بجے پٹرول پمپ پر آپ کو پیٹرول مہیا ہوگا۔ اور یہ کمی کم از کم اگلے 1 ماہ کے لیے اور پورے پاکستان پر اس کمی کا اطلاق ہوگا۔ میں اور میری حکومت اور چاروں صوبائی حکومتیں مل کر ہم انشاءاللہ آپ کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے دیوانہ وار کام کرتے رہیں گے، اور
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ سب مل کر آپ کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو کہ اس نازک وقت میں وقت کی پکار ہے اور آپ کا تقاضا ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک اور یہاں پہ ایک حقیر اعلان کرنا چاہتا ہوں، گو کہ میں نے اپنے کابینہ کے وزراء سے اجلت میں اس کا مشورہ نہیں کیا۔ میں اپنی کابینہ کے حوالے سے، جس کا ہم پہلے 2 ماہ کی تنخواہ جمع کرانے کا اعلان کر چکے ہیں، اس کو میں آج بڑھا کر 6 مہینے تک کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ شاید ایک بہت ہی ایک معمولی رقم ہوگی، لیکن اس سے میں آپ کو ایک مخلصانہ انداز میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تمام وسائل جہاں جہاں سے ایک ایک پیسے کی جہاں سے مجھے بچت ہوگی وہ بچت حاصل کر کے میں انشاءاللہ آپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ بہت جلد ہم انشاءاللہ بہت اچھے وقتوں میں ترقی، خوشحالی اور غربت کے خاتمے اور پاکستان کی ترقی کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔